اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے دور کرتے ہیں. اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی، پتا چلا راستہ سیدھا ایک ہے. راستہ ایک سیدھا ہے. سیدھا راستہ ایک ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے دور کر دیں گے. خدا کے راستے سے اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی. پتا چلا اتنا تو آپ جانتے ہیں نوجوانوں کہ سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں. خدا نے بھی یہ کہا کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو. اور اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے الگ کر دے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. بس یہی میری تمہیں وصیت ہے، یہی میرا تمہیں امر ہے، یہی میرا تمہیں حکم ہے اگر تم متقی بننا چاہتے ہو. یعنی متقی آدمی تب بنے گا جب ایک خدا کے راستے کی پیروی کرے. پتا چلا راستہ سیدھا ایک ہے، لیکن جہاں بھی قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا. وہ خدا جس نے کہا کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو. میں نے پہلے کیا کہ راستے پر آدمی چلتا ہے، پیروی نہیں کرتا. پیروی کی جاتی ہے افعال میں. پتا چلا یہ کوئی سیدھا راستہ ایسا ہے جو چلتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے. اب پھر ہم جو 5 گانا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا یہ الگ ہے. نا ضمیر ہے، اہد امر ہے. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں قائم رکھ سیدھے راستے پر. ہمیں قائم رکھ سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے. وہاں کہا کہ یہ میرا راستہ. خدا نے وہاں کہا کہ یہ میرا راستہ اور یہاں کہا کہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہے. قرآن میں تضاد نہیں ہوتا. جب تضاد نہیں ہوتا پھر مقصد کیا ہے؟ یا ماننا پڑے گا کہ جو خدا کا راستہ ہے وہی ان کا راستہ. جو ان کا راستہ وہ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. پتا چلا کہ خدا کا راستہ اور ان کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی یہ ایک ہی راستہ ہے. ایک ہی خدا کا راستہ اور جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ ایک ہی راستہ ہے. کیا اور بھی راستے ہیں؟ آج خدا سے پوچھیں. اگر میں سمجھا سکا انشاءاللہ بہت لطف آئے. یا اللہ اور بھی راستہ. آپ پر بات ہے کہ میرا راستہ ہے. راستہ سیدھا ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو یا اللہ اور بھی راستے ہیں کیا؟ عجیب آیت ہے سورۃ شورا کی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے راستے اختیار کیے؟ ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے شریکوں نے دین میں نئے راستے بنائے. ان کے بنائے ہوئے، خدا کے بنائے ہوئے نہیں. کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے مل کے نعرہ لگا نعرہ حیدری. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے راستے ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے راستے بنائے. ما لم یعظم باللہ. جن کے بنانے کا خدا نے حکم نہیں دیا. ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے دین میں نئے راستے گئے
معلم یعظم بلا، جن کے بنانے کا خدا نے حکم نہیں دیا تھا. پتا چلا جتنے راستے ہیں راستہ خدا کا ایک ہے، باقی جتنے راستے ہیں وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے. یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، سارے صحیح نہیں ہیں. سیدھا راستہ ہے خدا کا، باقی بنائے ہوئے ہیں انسان. دین میں میں نے کہا میرا موضوع ہے دین، میرا موضوع ہے دین اور معرفت امام. دین کی معنی کیا ہے؟ دین کی معنی کیا ہے؟ دین کی معنی ہے حکم، دین کی معنی ہے قانون، دین کی معنی ہے جزا، دین کی معنی ہے ملکیت، دین کی معنی ہے ملکیت، دین کی معنی ہے عادت، دین کی معنی ہے عادت، دین کی معنی ہے فطرت. یہ ساری دین کی معنی ہے. اب خدا نے جو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کے بنا ہوئے شریکوں نے دین میں نئے نہ رہتا، جن کے بنانے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، جن کے بنانے کا میں نے حکم نہیں دیا تھا. پتا چلا صراط مستقیم کے سوا جتنے بھی راستے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے. اور اسی لیے اللہ نے شاہ فرمایا سورۃ قصص میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میرے حبیب تمہارا پروردگار جس سے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو امر دین کے لیے چنتا ہے. جس سے چاہتا ہے اس نے پیدا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو امر دین کے لیے چنتا ہے. ما کان للخيار، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں. بندوں میں، ارے رسول سے بڑھ کر خدا کا کوئی بندہ ہے کیا؟ جب رسول کو اختیار نہیں تو امت کو اختیار کس نے دیا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے امر دین کے لیے چنتا ہے. ما کان لهم الخيار، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار کیوں؟ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں. پتا چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے وہ خدا کی نظر میں مشرک ہے. یہی اصول کافی میں، یہی اصول کافی میں ہمارے امام کا فرمان من اشرک ما امام امامت ہو من عند اللہ من لیست امامت ہو من اللہ کان مشرکا باللہ. جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ ملائے وہ مشرک ہے. اگر کوئی ہم نے اپنا امام بنایا ہے تو پھر مشرک ہم ہیں. من اشرک ما امام امامتہ من عند اللہ من لیست امامتہ من اللہ کان مشرکا باللہ. جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے امام کے ساتھ ملائے تو وہ خدا کی نظر میں مشرک ہے. پتا چلا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ خدا کا دین اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم راستے بناؤ، راستہ ہے ایک. دین کی معنی کیا ہے؟ وہی میں کہتا ہوں، دین کی معنی ہے فطرت، دین کی معنی ہے قدرت، دین کی معنی ہے ملکیت. دین کی معنی ملکیت بھی ہے، دین کی معنی فطرت بھی ہے، دین کی معنی قدرت بھی ہے، دین کی معنی عادت بھی ہے. اب دیکھیں، آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے، میں کروں گا کراچی کا مجمع، اس سے بڑھ کر مجھے اچھا مجمع نہیں ملے گا دنیا میں. اب میں آیت پڑھوں گا، آپ کو یاد ہوگی سورۃ روم کی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا.
فطرت اللہ التی فطرنا علیہ. میرے حبیب اپنے چہرے کو تعارف کر دین حنیف کی طرف. یہ دین فطرت ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. دین فطرت، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر. کل مولود یولد علی الفطرت الاسلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. ہر بچہ چاہے ہندو کے گھر میں ہو، چاہے کرسچن کے گھر میں ہو، چاہے یہودی کے گھر میں ہو، ہر بچہ ہوتا ہے دین فطرت پر. مجھے مسلمان سمجھائے یہ ہندو قرآن، اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو آپ کو اعتراض کا موقع ملتا. یہ مجھے بتا کہ یہ ہندو کے گھر میں بچہ پیدا دین فطرت، یہ کیا؟ یہ ہندو کے گھر میں بچہ ہوگا یہ دین فطرت کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوا ہے دین فطرت پر. فطرت تو بتاؤ نا، وہ فطرت تو بتاؤ، وہ دین کی فطرت تو بتاؤ. نوجوانوں، بزرگوں، یاد رکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی 3 صفتیں ہوتی ہیں. یہ تینوں دین فطرت ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ کے بل آتا ہے. منہ کے بل یعنی بچہ آتے ہی سمجھاتا ہے کہ میرا کوئی خدا ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں. جب بچہ آتا ہے یہ دن ہے. جب بچہ کہیں بھی آئے، چاہے کہیں بھی آئے، چاہے ہندو کے گھر میں ہے، لا مذہب کے گھر میں ہے، کرسچن کے گھر میں ہے، یہودی کے، جب بھی آتا ہے تو منہ کے بل یعنی وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ روتا ہے. رونا دین فطرت ہے. اب جو رونے سے منع کرے وہ فطرت کے خلاف. یہ دین فطرت ہے. اگر رونا بدعت ہوتا تو دین فطرت نہ ہوتا. یعنی بچہ نہیں روتا، کہتے ہیں اس کی زندگی خطرے میں. پتا چلا رونا زندگی کی نشانی. رونا زندگی کی نشانی، رونا دین فطر. اور تیسری بات جو بچے میں ہوتی ہے، وہ آتے جب بھی آتا ہے تو ہاتھ اس کے کھلے ہوتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے. میں نے جملہ دیا، نعرہ حیدری. جب بھی بچہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. پتا چلا ہاتھ باندھنا دین کے خلاف ہے. نعرہ حیدری. یہ دین فطرت ہے. یہ فطرت ہے. رونا دین فطرت ہے. ہاتھ کھولنا دین فطرت ہے. سجدہ کرنا دین فطرت ہے. یہ ہے دین فطرت. اب پھر جب بڑا ہوتا ہے، پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو جو یہ بخاری شریف میں پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا. اب کیا کروں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کون نہیں مانے گا؟ کل مولود یولد علی الفطرت الاسلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. پھر جو پالنے والے کا مذہب، جو بچے کا، وہ پالنے والے کا نہیں، جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. اب رسول کو پالا ابو طالب نے، اب رسول کو اب رسول کو پالا ابو طالب نے
اور علی کو پانا رسول نے. نعرہ حیدری. پتا چلا جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب، اور جو رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب. اب یہ کب مسلمان ہوئے؟ کب مسلمان ہوئے؟ نعرہ حیدری. توجہ چارن جہاں جہاں میری آواز آ رہی. پہلی تقریر جان بوجھ کر میں آپ کو سسپینس سے رکھتا ہوں. انشاءاللہ پر آپ کو لطف آئے گا جو میں نے سوچا ہے، جو سوچ کر آیا. میں بزرگوں کو نہیں کہتا، نوجوانوں کو کہتا ہوں. میں نے کہا مشہور حدیث ہے، مشہور حضور اکرم کی مشہور حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. علی مال حق والحق مالی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. پتا چلا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. اب قرآن سے پوچھے کہ حق کیا ہے؟ یا تو آپ حدیث کا انکار کریں، اور حدیث کا انکار میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو، کیونکہ ایک کتاب ہے، ہزاروں کتاب میں حدیث. علی مال حق بل حق مالی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق علی کے. آپ قرآن سمجھا کیا؟ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور وہ قرآن حق کے ساتھ اترا. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور قرآن حق کے ساتھ اترا. پتا چلا جب لوح محفوظ میں تھا تو قرآن کے ساتھ حق تھا، جب نازل ہو رہا تھا تو حق ساتھ تھا، جب اب ہے تو ابھی بھی حق ساتھ ہے. پھر قرآن پھر ارشاد ہوا سورۃ نمل میں، انک علی الحق المبین. میرا رسول حق مبین پر ہے، یعنی رسول حق مبین واضح. قرآن حق، رسول. پھر ارشاد ہوا سورۃ نور میں، ان اللہ هو الحق المبین. میرا اللہ بھی حق مبین ہے، میرا اللہ بھی حق مبین ہے. گھبرائے نہیں. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. یہ حدیث میں پھر اگر میں اسی پر جاتا تو پڑھ جاتا، لیکن قرآن میں بیان. قرآن حق، رسول حق، اللہ حق. پھر ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. خدا وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ. دین حق کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ بات کون سی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ علی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ. قرآن ہے حق، رسول ہے حق. ارے ساری دنیا کوشش کرتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، رسول راضی. یعنی ساری دنیا کی کوشش لگی رہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، رسول ہو جائے. ارے خدا رسول ہے حق. یہ تو وہاں ملیں گے جہاں علی ہوگا. جہاں علی نہیں نعرہ حیدری. جہاں علی نہیں ہے وہاں نہ رسول ہے نہ خدا ہے، اور حق دین ہے. پتا چلا جہاں علی ہوگا وہاں دین ہوگا، جہاں دین ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن. پتا چلا جہاں علی نہیں ہے وہاں نہ تمہیں قرآن ملے گا، نہ رسول ملے گا، نہ خدا ملے گا، نہ دین ملے گا. کون سی بات ہے جو سمجھ؟
کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ بات کون سی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ جب حدیث کا بھی اقرار کرتے ہو اور قرآن نے بھی کہا کہ حق فلاں ہے، تو جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. یعنی خدا ہو سکتا ہے علی ہے، علی اللہ کے ساتھ. بھئی اگر قرآن پھر کہوں تو دعا پہ ان اللہ مع المومنین، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ مومنین کے ساتھ ہے. مسلمانوں پھر علی سمجھ میں نہیں ہے. ارے اللہ ہے مومنین کے ساتھ، علی ہے امیر المومنین. نعرہ حیدری. اور پھر ارشاد ہوا وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین.